اور اگر اس میں کوئی نقص ہو، مثلاً وہ لنگڑا یا اندھا ہو یا اس میں اور کوئی برا عیب ہو، تو خداوند اپنے خدا کے لیے اس کی قربانی نہ گزارنا، تو اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر کھانا۔ پاک اور ناپاک دونوں طرح کے آدمی جیسے چکارے اور ہرن کو کھاتے ہیں ویسے ہی اسے کھائیں، پر اس کے خون کو ہرگز نہ کھانا، بلکہ تو اس کو پانی کی طرح زمین پر انٹھیل دینا۔ استثنا 16 باب۔ تو ابیب کے مہینے کو یاد رکھنا اور اس میں خداوند اپنے خدا کی فصح کرنا، کیونکہ خداوند تیرا خدا ابیب کے مہینے میں رات کے وقت تجھ کو مصر سے نکال لایا، اور جس جگہ کو خداوند اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے، وہیں تو خداوند اپنے خدا کے لیے اپنے گائے بھیڑ اور بھیڑ بکری میں سے فصح کی قربانی چڑھانا۔ تو اس کے ساتھ خمیری روٹی نہ کھانا، بلکہ 7 دن تک اس کے ساتھ بے خمیری روٹی جو دکھ کی روٹی ہے کھانا، کیونکہ تو ملک مصر سے ہڑبڑی میں نکلا تھا۔ یوں تو عمر بھر اس دن کو جب تو ملک مصر سے نکلا یاد رکھ سکے گا، اور تیری حدود کے اندر 7 دن تک کہیں خمیر نظر نہ آئے، اور اس قربانی میں سے جس کو تو پہلے دن کی شام کو چڑھائے کچھ گوشت صبح تک باقی نہ رہنے پائے۔ تو فصح کی قربانی کو اپنے پھاٹکوں کے اندر جن کو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو دیا ہو کہیں نہ چڑھانا، بلکہ جس جگہ کو خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے گا، وہاں تو فصح کی قربانی کو اس وقت جب تو مصر سے نکلا تھا، یعنی شام کو سورج ڈوبتے وقت گزارنا۔ اور جس جگہ کو خداوند تیرا خدا چنے وہیں اسے بھون کر کھانا، اور پھر صبح کو اپنے اپنے ڈیرے کو لوٹ جانا۔ 6 دن تک بے خمیری روٹی کھانا، اور 7ویں دن خداوند تیرے خدا کی خاطر مقدس مجمع ہو، اس میں تو کوئی کام نہ کرنا۔ پھر تو 7 ہفتے یوں گننا، جب سے ہنسواں لے کر فصل کاٹنی شروع کرے تب سے 7 ہفتے گن لینا۔ تب جیسی برکت خداوند تیرے خدا نے دی ہو، اس کے مطابق اپنے ہاتھ کی رضا کی قربانی کا ہدیہ لا کر خداوند اپنے خدا کے لیے ہفتوں کی عید منانا، اور اسی جگہ جسے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے گا، تو اور تیرے بیٹے بیٹیاں اور تیرے غلام اور لونڈیاں اور وہ لاوی جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں، اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے درمیان ہوں، سب مل کر خداوند اپنے خدا کے حضور خوشی منانا۔ اور یاد رکھنا کہ تو مصر میں غلام تھا، اور ان حکموں پر احتیاط کر کے عمل کرنا۔ جب تو اپنے کھلیان اور گھولوں کا مال جمع کر چکے تو 7 دن تک عید خیام کرنا۔ اور تو اور تیرے بیٹے بیٹیاں اور غلام اور لونڈیاں اور لاوی اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں، سب تیری اس عید میں خوشی منائیں۔ 7 دن تک تو خداوند اپنے خدا کے لیے اسی جگہ جسے خداوند چنے عید کرنا، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا تیرے سارے مال میں اور سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے گا۔ سو تو پوری پوری خوشی کرنا، اور سال میں 3 بار یعنی بے خمیری روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید اور عید خیام کے موقع پر تیرے ہاں کے سب مرد خداوند اپنے خدا کے آگے اسی جگہ حاضر ہوا کریں جسے وہ چنے گا، اور جب آئیں تو خداوند کے حضور خالی ہاتھ نہ آئیں، بلکہ ہر مرد جیسی برکت خداوند تیرے خدا نے تجھ کو بخشی ہو اپنی توفیق کے مطابق دے۔ تو اپنے قبیلوں کی سب بستیوں میں جن کو خداوند تیرا خدا تجھ کو دے قاضی اور حاکم مقرر کرنا، جو صداقت سے لوگوں کی عدالت کریں،
تو انصاف کا خون نہ کرنا، تو نہ تو کسی کی روح رعایت کرنا اور نہ رشوت لینا، کیونکہ رشوت دانشمند کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادق کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے۔ جو کچھ بالکل حق ہے تو اسی کی پیروی کرنا، تاکہ تو جیتا رہے اور اس ملک کا مالک بن جائے جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے۔ جو مذبت تو خداوند اپنے خدا کے لیے بنائے، اس کے قریب کسی قسم کے درخت کی بصیرت نہ لگانا، اور نہ کوئی ستون اپنے لیے کھڑا کر لینا جس سے خداوند تیرے خدا کو نفرت ہے۔ استثنا 17 باب۔ تو خداوند اپنے خدا کے لیے کوئی بیل یا بھیڑ بکری جس میں کوئی عیب یا برائی ہو ذبح مت کرنا، کیونکہ یہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ اگر تیرے درمیان تیری بستیوں میں جن کو خداوند تیرا خدا تجھ کو دے کہیں کوئی مرد یا عورت ملے جس نے خداوند تیرے خدا کے حضور یہ بدکاری کی ہو کہ اس کے عہد کو توڑا ہو اور جا کر اور معبودوں کی یا سورج یا چاند یا اجرام فلک میں سے کسی کی جس کا حکم میں نے تجھ کو نہیں دیا پوجا اور پرستش کی ہو، اور یہ بات تجھ کو بتائی جائے اور تیرے سننے میں آئے، تو جان فشانی سے تحقیقات کرنا، اور اگر یہ ٹھیک ہو اور قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ اسرائیل میں ایسا مکروہ کام ہوا، تو اس مرد یا اس عورت کو جس نے یہ برا کام کیا ہو باہر اپنے پھاٹکوں پر نکال لے جانا اور ان کو ایسا سنسار کرنا کہ وہ مر جائیں۔ جو واجب القتل ٹھہرے وہ 2 یا 3 آدمیوں کی گواہی سے مارا جائے، فقط ایک ہی آدمی کی گواہی سے وہ مارا نہ جائے۔ اس کو قتل کرتے وقت گواہوں کے ہاتھ پہلے اس پر اٹھیں، اس کے بعد باقی سب لوگوں کے ہاتھ۔ یوں تم اپنے درمیان سے شرارت کو دور کیا کرنا۔ اگر تیری بستیوں میں کہیں آپس کے خون یا آپس کے دعویٰ یا آپس کی مار پیٹ کی بابت کوئی جھگڑے کی بات اٹھے اور اس کا فیصلہ کرنا تیرے لیے نہایت ہی مشکل ہو، تو اٹھ کر اس جگہ جسے خداوند تیرا خدا چنے گا جانا، اور لاوی کاہنوں اور ان دنوں کے قاضیوں کے پاس پہنچ کر ان سے دریافت کرنا، اور وہ تجھ کو فیصلے کی بات بتائیں گے، اور تو اسی فیصلے کے مطابق جو وہ تجھ کو اس جگہ سے جسے خداوند چنے گا بتائیں عمل کرنا۔ جیسا وہ تجھ کو سکھائیں اسی کے مطابق سب کچھ احتیاط کر کے ماننا۔ شریعت کی جو بات وہ تجھ کو سکھائیں اور جیسا فیصلہ تجھ کو بتائیں اسی کے مطابق کرنا، اور جو کچھ فتویٰ وہ دیں اس سے داہنے یا بائیں نہ مڑنا۔ اور اگر کوئی شخص گستاخی سے پیش آئے کہ اس کاہن کی بات جو خداوند تیرے خدا کے حضور خدمت کے لیے کھڑا رہتا ہے یا اس قاضی کا کہا نہ سنے، تو وہ شخص مار ڈالا جائے۔ اور تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دور کر دینا، اور سب لوگ سن کر ڈر جائیں گے اور پھر گستاخی سے پیش نہیں آئیں گے۔ جب تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے اور اس پر قبضہ کر کے وہاں رہنے اور کہنے لگے کہ ان قوموں کی طرح جو میرے گرد گرد ہیں میں بھی کسی کو اپنا بادشاہ بناؤں، تو بہرحال فقط اسی کو اپنا بادشاہ بنانا جس کو خداوند تیرا خدا چن لے۔ تو اپنے بھائیوں میں سے ہی کسی کو اپنا بادشاہ بنانا، اور پردیسی کو جو تیرا بھائی نہیں اپنے اوپر حاکم نہ کر لینا۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنے لیے بہت گھوڑے نہ بڑھائے اور نہ لوگوں کو مصر میں بھیجے، تاکہ اس کے پاس بہت سے گھوڑے ہو جائیں، اس لیے کہ خداوند نے تم سے کہا ہے کہ تم اس رات سے پھر کبھی ادھر نہ لوٹنا۔ اور وہ بہت سی بیویاں بھی نہ رکھے، تا نہ ہو کہ اس کا دل پھر جائے، اور نہ وہ اپنے لیے سونا چاندی ذخیرہ کرے۔ اور جب وہ تخت سلطنت پر جلوس کرے تو اس شریعت کی جو لاوی کاہنوں کے پاس رہے گی ایک نقل اپنے لیے کتاب میں اتار لے، اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھا کرے، تاکہ وہ خداوند
اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے، جس سے اس کے دل میں غرور نہ ہو کہ وہ اپنے بھائیوں کو حقیر جانے، اور ان احکام سے نہ تو داہنے نہ بائیں مڑے، تاکہ اسرائیلیوں کے درمیان اس کی اور اس کی اولاد کی سلطنت مدت تک رہے۔ استثنا 18 باب۔ لاوی کاہنوں یعنی لاوی کے قبیلے کا کوئی حصہ اور میراث اسرائیل کے ساتھ نہ ہو، وہ خداوند کی آتشین قربانیاں اور اسی کی میراث کھایا کریں، اس لیے ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو میراث نہ ملے۔ خداوند ان کی میراث ہے، جیسا اس نے خود ان سے کہا ہے، اور جو لوگ گائے، بھیڑ یا بھیڑ یا بکری کی قربانی گزارتے ہیں، ان کی طرف سے کاہنوں کا یہ حق ہوگا کہ وہ کاہن کو شانہ اور کنپٹیاں اور جو دیں، اور تو اپنے اناج اور مے اور تیل کے پہلے پھل میں سے اور اپنی بھیڑوں کے بال میں سے جو پہلی دفعہ کترے جائیں اسے دینا، کیونکہ خداوند تیرے خدا نے اس کو تیرے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے، تاکہ وہ اور اس کی اولاد ہمیشہ خداوند کے نام سے خدمت کے لیے حاضر رہے۔ اور تیری جو بستیاں سب اسرائیلیوں میں ہیں، ان میں سے اگر کوئی لاوی کسی بستی سے جہاں وہ بود و باش کرتا تھا آئیں، اور اپنے دل کی پوری رغبت سے اس جگہ حاضر ہوں جس کو خداوند چنے گا، تو اپنے سب لاوی بھائیوں کی طرح جو وہاں خداوند کے حضور کھڑے رہتے ہیں، وہ بھی خداوند اپنے خدا کے نام سے خدمت کریں، اور ان سب کو کھانے کو برابر حصہ ملے، سوا اس دام کے جو اس کے باپ دادا کی میراث بیچنے سے اسے حاصل ہو۔ جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے، تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا، تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فلگیر یا شگون نکالنے والا، یا افسون گھر یا جادوگر، یا منتری یا جنات کا آشنا، یا رمال یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور ان ہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا، کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فلگیروں کی سنتی ہیں، پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے، اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب ان سے لوں گا۔ لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانیں، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقع یا پورا نہ ہو، تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی کی وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے، تو اس سے خوف نہ کرنا۔ استثنا 19 باب۔ جب خداوند تیرا خدا ان قوموں کو جن کا ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے کاٹ ڈالے، اور تو ان کی جگہ ان کے شہروں اور گھروں میں رہنے لگے،
تو تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے 3 شہر اپنے لیے الگ کر لینا، اور تو ایک راستے بھی اپنے لیے تیار کرنا، اور اپنے اس ملک کی زمین کو جس پر خداوند تیرا خدا تجھ کو قبضہ دلاتا ہے 3 حصے کرنا، تاکہ ہر ایک خونی وہیں بھاگ جائے، اور اس خونی کا جو وہاں بھاگ کر اپنی جان بچائے حال یہ ہو کہ اس نے اپنے ہمسائے کو نادانستہ اور بغیر اس قدیمی عداوت رکھے مار ڈالا ہو۔ مثلاً کوئی شخص اپنے ہمسائے کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے کو جنگل میں جائے اور کلہاڑا ہاتھ میں اٹھائے تاکہ درخت کاٹے، اور کلہاڑا دستے سے نکل کر اس کے ہمسائے کے جا لگے اور وہ مر جائے، تو وہ ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ کر جیتا بچے، تاں ایسا نہ ہو کہ راستے کی لمبائی کے سبب سے خون کا انتقام لینے والا اپنے جوش غضب میں خونی کا پیچھا کر کے اس کو جا پکڑے اور اسے قتل کرے، حالانکہ وہ واجب القتل نہیں، کیونکہ اس کے مقتول سے قدیمی عداوت نہ تھی۔ اس لیے میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو اپنے لیے 3 شہر الگ کر دینا، اور اگر خداوند تیرا خدا اس قسم کے مطابق جو اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تیری سرحد کو بڑھا کر وہ سب ملک جسے دینے کا وعدہ اس نے تیرے باپ دادا سے کیا تھا تجھ کو دے، اور تو ان حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں دھیان کر کے عمل کرے، اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور ہمیشہ اس کی راہوں پر چلے، تو ان 3 شہروں کے علاوہ 3 شہر اور اپنے لیے الگ کر دینا، تاکہ تیرے ملک کے بیچ جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث میں دیتا ہے بے گناہ کا خون بہایا نہ جائے، اور وہ خون یوں تیری گردن پر ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ہمسائے سے عداوت رکھتا ہو، اس کی گھاٹ میں لگے اور اس پر حملہ کر کے اسے ایسا مارے کہ وہ مر جائے، اور وہ خون ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ جائے، اور وہ خود ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ جائے، تو اس کے شہر کے بزرگ لوگوں کو بھیج کر اسے وہاں سے پکڑوا منگوائیں، اور اس کو خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ میں حوالے کریں تاکہ وہ قتل ہو۔ تجھ کو اس پر ذرا ترس نہ آئے، بلکہ تو اس طرح بے گناہ کے خون کو اسرائیل سے دفع کرنا تاکہ تیرا بھلا ہو۔ تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے اپنے ہمسائے کی حد کا نشان جس کو اگلے لوگوں نے تیری میراث کے حصے میں ٹھہرایا ہو مت ہٹانا۔ کسی شخص کے خلاف اس کی کسی بدکاری یا گناہ کے بارے میں جو اس سے سرزد ہو ایک ہی گواہ بس نہیں، بلکہ 2 گواہوں یا 3 گواہوں کے کہنے سے بات پکی سمجھی جائے۔ اگر کوئی جھوٹا گواہ اٹھ کر کسی آدمی کی بدی کی نسبت گواہی دے، تو وہ دونوں آدمی جن کے بیچ یہ جھگڑا ہو خداوند کے حضور کاہنوں اور ان دونوں کے قاضیوں کے آگے کھڑے ہوں۔ کاہنوں اور ان دنوں کے قاضیوں کے آگے کھڑے ہوں، اور قاضی خوب تحقیقات کرے، اور اگر وہ گواہ جھوٹا نکلے اور اس نے اپنے بھائی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہو، تو جو حال اس نے اپنے بھائی کا کرنا چاہا تھا وہی تم اس کا کرنا، اور یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کر دینا، اور دوسرے لوگ سن کر ڈریں گے اور تیرے بیچ پھر ایسی برائی نہیں کریں گے، اور تجھ کو ذرا ترس نہ آئے۔ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، اور پاؤں کا بدلہ پاؤں ہو۔ استثنا 20 باب۔ جب تو اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے کو جائے اور گھوڑوں اور رتھوں اور اپنے سے بڑی فوج کو دیکھے تو ان سے ڈر نہ جانا، کیونکہ خداوند تیرا خدا جو تجھ کو ملک مصر سے نکال لایا تیرے ساتھ ہے، اور جب معرکۂ جنگ میں تمہاری مٹھ بھیڑ ہونے کو ہو تو کاہن فوج کے آدمیوں کے پاس جا کر ان کی طرف مخاطب ہو اور ان سے کہے سنو، اے اسرائیلیو، تم آج کے دن اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے معرکۂ جنگ میں آئے ہو، سو تمہارا دل ہراساں نہ ہو،
تم نہ خوف کرو نہ کانپو نہ ان سے دہشت کھاؤ، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارے ساتھ چلتا ہے تاکہ تم کو بچانے کو تمہاری طرف سے تمہارے دشمنوں سے جنگ کرے۔ پھر فوجی حکام لوگوں سے یوں کہیں کہ تم میں سے جس کسی نے نیا گھر بنایا ہو اور اسے مخصوص نہ کیا ہو وہ اپنے گھر کو لوٹ جائے، تا نہ ہو کہ وہ جنگ میں قتل ہو اور دوسرا شخص اسے مخصوص کرے۔ اور جس کسی نے پاکستان لگایا ہو پر اب تک اس کا پھل استعمال نہ کیا ہو وہ بھی اپنے گھر کو لوٹ جائے، تا نہ ہو کہ وہ جنگ میں مارا جائے اور دوسرا آدمی اس کا پھل کھائے۔ اور جس نے کسی عورت سے اپنی منگنی تو کر لی ہو پر اسے بیاہ کر نہیں لایا ہے وہ بھی اپنے گھر کو لوٹ جائے، تا نہ ہو کہ وہ لڑائی میں مارا جائے اور دوسرا مرد اس سے بیاہ کرے۔ اور فوجی حکام لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر ان سے یہ بھی کہیں کہ جو شخص ڈرپوک اور کچے دل کا ہو وہ بھی اپنے گھر کو لوٹ جائے، تا نہ ہو کہ اس کی طرح اس کے بھائیوں کا حوصلہ بھی ٹوٹ جائے۔ اور جب فوجی حکام یہ سب کچھ لوگوں سے کہہ چکیں تو لشکر کے سرداروں کو ان پر مقرر کر دیں۔ جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینا، اور اگر وہ تجھ کو صلح کا جواب دے اور اپنے پھاٹک تیرے لیے کھول دے تو وہاں کے سب باشندے تیرے باج گزار بن کر تیری خدمت کریں، اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے لڑنا چاہے تو اس کا محاصرہ کرنا، اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا، لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چوپایوں اور اس شہر کے سب مال اور لوٹ کو اپنے لیے رکھ لینا، اور تو اپنے دشمنوں کی اس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو دی ہو کھانا۔ ان سب شہروں کا یہی حال کرنا جو تجھ سے بہت دور ہیں اور ان قوموں کے شہر نہیں ہیں، پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، بلکہ تو ان کو یعنی ہتی اور اموری اور کنعانی اور فرزی اور حوی اور بیوسی قوموں کو جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا ہے بالکل نیست کر دینا، تاکہ وہ تم کو اپنے سے مکروہ کام کرنے نہ سکھائیں جو انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے ہیں، اور یوں تم خداوند اپنے خدا کے خلاف گناہ کرنے لگو۔ جب تو کسی شہر کو فتح کرنے کے لیے اس سے جنگ کرے اور مدت تک اس کا محاصرہ کیے رہے تو اس کے درختوں کو کلہاڑی سے نہ کاٹ ڈالنا، کیونکہ ان کا پھل تیرے کھانے کے کام میں آئے گا، سو تو ان کو مت کاٹنا، کیونکہ کیا میدان کا درخت انسان ہے کہ تو اس کا محاصرہ کرے؟ سو فقط انہی درختوں کو کاٹ کر اڑا دینا جو تیری دانست میں کھانے کے مطلب کے نہ ہوں، اور تو اس شہر کے مقابل جو تجھ سے جنگ کرتا ہو برجوں کو بنا لینا جب تک وہ سر نہ ہو جائے۔ استثنا 21 باب۔ اگر اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے کسی مقتول کی لاش میدان میں پڑی ہوئی ملے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا قاتل کون ہے، تو تیرے بزرگ اور قاضی نکل کر اس مقتول کے گردا گرد کے شہروں کے فاصلے کو ناپیں، اور جو شہر اس مقتول کے سبب سے نزدیک ہو اس شہر کے بزرگ ایک بچیا لیں جس سے کبھی کوئی کام نہ لیا گیا ہو اور نہ وہ جوئے میں جوتی گئی ہو، اور اس شہر کے بزرگ اس بچیا کو بہتے پانی کی وادی میں جس میں نہ ہل چلا ہو اور نہ اس میں کچھ بویا گیا ہو لے جائیں، اور وہاں اس وادی میں اس بچیا کی گردن توڑ دیں۔ تب بنی لاوی جو کاہن ہیں نزدیک آئیں، کیونکہ خداوند تیرے خدا نے ان کو چن لیا ہے کہ خداوند کی خدمت کریں اور اس کے نام سے برکت دیا کریں، اور انہی کے کہنے کے مطابق ہر جھگڑے اور مار پیٹ کے مقدمے کا فیصلہ ہوا کرے۔
پھر اس شہر کے سب بزرگ جو اس مقتول کے سبب سے نزدیک رہنے والے ہوں، اس بچیا کے اوپر جس کی گردن اس وادی میں توڑ دی گئی، اپنے اپنے ہاتھ دھوئیں اور یوں کہیں کہ ہمارے ہاتھ سے یہ خون نہیں ہوا اور نہ یہ ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے۔ سو اے خداوند، اپنی قوم اسرائیل کو جسے تو نے چھڑایا ہے معاف کر، اور بے گناہ کے خون کو اپنی قوم اسرائیل کے ذمہ نہ لگا، تب وہ خون ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ یوں تو اس کام کو کر کے جو خداوند کے نزدیک درست ہے، بے گناہ کے خون کی جواب دہی کو اپنے اوپر سے دور و دفع کرنا۔ جب تو اپنے دشمن سے جنگ کرنے کو نکلے اور خداوند تیرا خدا ان کو تیرے ہاتھ میں کر دے اور تو ان کو اسیر کر لائے، اور ان اسیروں میں کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر تو اس پر فریفتہ ہو جائے اور اس کو بیاہ لینا چاہے، تو اسے اپنے گھر لے آنا، اور وہ اپنا سر منڈوائے اور اپنے ناخن ترشوائے اور اپنی اسیری کا لباس اتار کر تیرے گھر میں رہے، اور 1 مہینے تک اپنے ماں باپ کے لیے ماتم کرے۔ اس کے بعد تو اس کے پاس جا کر اس کا شوہر ہونا اور وہ تیری بیوی بنے، اور اگر وہ تجھ کو نہ بھائے تو جہاں وہ چاہے اس کو جانے دینا، لیکن روپے کی خاطر اس کو ہرگز نہ بیچنا اور اس سے لونڈی کا سا سلوک نہ کرنا، اس لیے کہ تو نے اس کی حرمت لے لی ہے۔ اگر کسی مرد کی 2 بیویاں ہوں اور ایک محبوبہ اور دوسری غیر محبوبہ ہو، اور محبوبہ اور غیر محبوبہ دونوں سے لڑکے ہوں، اور پہلوٹا بیٹا غیر محبوبہ سے ہو، تو واجب ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو اپنے مال کا وارث کرے، تو وہ محبوبہ کے بیٹے کو غیر محبوبہ کے بیٹے پر جو فی الحقیقت پہلوٹا ہے فوقیت دے کر پہلوٹا نہ ٹھہرائے، بلکہ وہ غیر محبوبہ کے بیٹے کو اپنے سب مال کا دونا حصہ دے کر اسے پہلوٹا مانے، کیونکہ وہ اس کی قوت کی ابتدا ہے اور پہلوٹے کا حق اسی کا ہے۔ اگر کسی آدمی کا ضدی اور گردن کش بیٹا ہو جو اپنے باپ یا ماں کی بات نہ مانتا ہو، اور اس نے تنبیہ کرنے پر بھی ان کی نہ سنتا ہو، تو اس کے ماں باپ اسے پکڑ کر اور نکال کر اس شہر کے بزرگوں کے پاس اس جگہ کے پھاٹک پر لے جائیں، اور وہ اس کے شہر کے بزرگوں سے عرض کریں کہ یہ ہمارا بیٹا ضدی اور گردن کش ہے، یہ ہماری بات نہیں مانتا اور اڑواؤں اور شرابی ہے۔ تب اس کے شہر کے سب لوگ اسے سنگسار کریں کہ وہ مر جائے۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دور کرنا، تب سب اسرائیلی سن کر ڈر جائیں گے۔ اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو، اور تو اسے مار کر درخت سے ٹانگ دے، تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے، تا نہ ہو کہ تو اس ملک کو ناپاک کر دے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے۔ استثنا 22 باب۔ تو اپنے بھائی کے بیل یا بھیڑ کو بھٹکتی دیکھ کر اس سے روپوش نہ کرنا، بلکہ ضرور تو اس کو اپنے بھائی کے پاس پہنچا دینا، اور اگر تیرا بھائی تیرے نزدیک نہ رہتا ہو یا تو اس سے واقف نہ ہو، تو اس جانور کو اپنے گھر لے آنا اور وہ تیرے پاس رہے جب تک تیرا بھائی اس کی تلاش نہ کرے۔ جب تو اس کو دے دینا تو اس کے گدھے اور اس کے کپڑے سے بھی ایسا ہی کرنا، غرض جو کچھ تیرے بھائی سے کھویا جائے اور تجھ کو ملے تو اس سے ایسا ہی کرنا اور روپوشی نہ کرنا۔ تو اپنے بھائی کا گدھا یا بھیل راستے میں گھرا ہوا دیکھ کر اس سے روپوشی نہ کرنا، بلکہ ضرور اس کے اٹھانے میں اس کی مدد کرنا۔ عورت مرد کا لباس نہ پہنے اور نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے، کیونکہ جو ایسے کام کرتا ہے وہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔
اگر راہ چلتے اتفاقاً کسی پرندے کا گھونسلہ درخت یا زمین پر بچوں یا انڈوں سمیت تجھ کو مل جائے اور ماں بچوں یا انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہو تو بچوں کو ماں سمیت نہ پکڑ لینا۔ بچوں کو تو لے پر ماں کو ضرور چھوڑ دینا تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ جب تو کوئی نیا گھر بنائے تو اپنی چھت پر منڈھیر ضرور لگانا، تا نہ ہو کہ کوئی آدمی وہاں سے گرے اور تیرے سبب سے وہ خون تیرے ہی گھر والوں پر ہو۔ تو اپنے پاکستان میں 2 قسم کے بیج نہ بونا، تا نہ ہو کہ سارا پھل یعنی جو بیج تو نے بویا اور پاکستان کی پیداوار دونوں ضبط کر لیے جائیں۔ تو بیل اور گدھے دونوں کو ایک ساتھ جوت کر ہل نہ چلانا۔ تو اون اور سن دونوں کی ملاوٹ کا بنا ہوا کپڑا نہ پہننا۔ تو اپنے اوڑھنے کی چادر کے چاروں کناروں پر جھالر لگایا کرنا۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کو بیاہے اور اس کے پاس جائے اور بعد اس سے نفرت کر کے شرمناک باتیں اس کے حق میں کہے اور اسے بدنام کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اس عورت سے بیاہ کیا اور جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے کنوارے پن کے نشان اس میں نہیں پائے، تب اس لڑکی کا باپ اور اس کی ماں اس لڑکی کے کنوارے پن کے نشانوں کو اس شہر کے پھاٹک پر بزرگوں کے پاس لے جائیں اور اس لڑکی کا باپ بزرگوں سے کہے کہ میں نے اپنی بیٹی اس شخص کو بیاہ دی پر یہ اس سے نفرت رکھتا ہے اور شرمناک باتیں اس کے حق میں کہتا اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے تیری بیٹی میں کنوار پن کے نشان نہیں پائے، حالانکہ میری بیٹی کے کنوار پن کے نشان یہ موجود ہیں۔ پھر وہ اس چادر کو شہر کے بزرگوں کے آگے پھیلا دے، تب شہر کے بزرگ اس شخص کو پکڑ کر اسے کوڑے لگائیں اور اس سے چاندی کی 100 مسکال جرمانہ لے کر اس لڑکی کے باپ کو دیں، اس لیے کہ اس نے ایک اسرائیلی کنواری کو بدنام کیا اور وہ اس کی بیٹی بنی رہے اور وہ زندگی بھر اس کو طلاق نہ دینے پائے۔ پر اگر یہ بات سچ ہو کہ لڑکی میں کنوارے پن کے نشان نہیں پائے گئے تو اس لڑکی کو اس کے باپ کے گھر کے دروازے پر نکال لائے اور اس کے شہر کے لوگ اسے سنگسار کریں کہ وہ مر جائے، کیونکہ اس نے اسرائیل کے درمیان شرارت کی کہ اپنے باپ کے گھر میں فاحشہ پن کیا۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں، یعنی وہ مرد بھی جس نے اس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی۔ یوں تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دفع کرنا۔ اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو اور کوئی دوسرا مرد اسے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے تو تم ان دونوں کو شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو تم سنگسار کر دینا کہ وہ مر جائیں، لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسائے کی بیوی کی بے حرمت کیا۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ پر اگر اس آدمی کو وہی لڑکی جس کی نسبت ہو چکی ہو کسی میدان یا کھیت میں مل جائے اور وہ آدمی جبراً اس سے صحبت کرے تو فقط وہ آدمی ہی جس نے صحبت کی مار ڈالا جائے، پر اس لڑکی سے کچھ نہ کرنا، کیونکہ لڑکی کا ایسا گناہ نہیں جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرے، اس لیے کہ یہ بات ایسی ہے جیسے کوئی اپنے ہمسائے پر حملہ کرے اور اسے مار ڈالے، کیونکہ وہ لڑکی اسے میدان میں ملی اور وہ منصوبہ لڑکی چلائی بھی پر وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو اسے چھڑاتا۔ اگر کسی آدمی کو کوئی کنواری لڑکی مل جائے جس کی نسبت نہ ہوئی ہو اور وہ اسے پکڑ کر اس سے صحبت کرے اور دونوں پکڑے جائیں تو وہ مرد جس نے اس سے صحبت کی ہو لڑکی کے باپ کو چاندی کی 50 مسکال دے اور وہ لڑکی اس کی بیوی بنے، کیونکہ اس نے اسے بے حرمت کیا اور وہ اسے اپنی زندگی بھر طلاق نہ دینے پائے۔ کوئی شخص اپنے باپ کی بیوی سے بیاہ نہ کرے اور اپنے باپ کے دامن کو نہ کھولے۔ استثنا 23 باب، جس کے خصے کچلے گئے ہوں یا آلت کاٹ دی گئی ہو
وہ خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے۔ کوئی حرام زادہ خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو۔ 10ویں پشت تک اس کی نسل میں کوئی خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے۔ کوئی امونی یا موابی خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو۔ 10ویں پشت تک ان کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں کبھی آنے نہ پائے، اس لیے کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو انہوں نے روٹی اور پانی لے کر راستے میں تمہارا استقبال نہیں کیا، بلکہ بخور کے بیٹے بلعام کو مسوپتامیہ کے فتور سے اجرت پر بلوایا تاکہ وہ تجھ پر لعنت کرے۔ لیکن خداوند تیرے خدا نے بلعام کی نہ سنی، بلکہ خداوند تیرے خدا نے تیرے لیے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا، اس لیے کہ خداوند تیرے خدا کو تجھ سے محبت تھی۔ تو اپنی زندگی بھر کبھی ان کی سلامتی یا سعادت کا خواہاں نہ ہونا۔ تو کسی ادومی سے نفرت نہ رکھنا کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے۔ تو کسی مصری سے بھی نفرت نہ رکھنا کیونکہ تو اس کے ملک میں پردیسی ہو کر رہا تھا۔ ان کی تیسری پشت کے جو لڑکے پیدا ہوں وہ خداوند کی جماعت میں آنے پائیں۔ جب تو اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے دل باندھ کر نکلے تو اپنے کو ہر بری چیز سے بچائے رکھنا۔ اگر تمہارے درمیان کوئی ایسا آدمی ہو جو رات کو احتلام کے سبب سے ناپاک ہو گیا ہو تو وہ خیمہ گاہ سے باہر نکل جائے اور خیمہ گاہ کے اندر نہ آئے، لیکن جب شام ہونے لگے تو وہ پانی سے غسل کرے، اور جب آفتاب غروب ہو جائے تو خیمہ گاہ میں آئے، اور خیمہ گاہ کے باہر تو کوئی جگہ ایسی ٹھہرا دینا جہاں تو اپنی حاجت کے لیے جا سکے، اور اپنے ساتھ اپنے ہتھیاروں میں ایک میخ بھی رکھنا تاکہ جب باہر تجھے حاجت کے لیے بیٹھنا ہو تو اس سے جگہ کھود لیا کرے، اور لوٹتے وقت اپنے فضلے کو ڈھانک دیا کرے، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا تیری خیمہ گاہ میں پھرا کرتا ہے تاکہ تجھ کو بچائے اور تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دے، سو تیری خیمہ گاہ پاک رہے، تا نہ ہو کہ وہ تجھ میں نجاست کو دیکھ کر تجھ سے پھر جائے۔ اگر کسی کا غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر تیرے پاس پناہ لے تو اسے اس کے آقا کے حوالے نہ کر دینا، بلکہ وہ تیرے ساتھ تیرے ہی درمیان تیری بستیوں میں سے جو اسے اچھی لگے اسے چن کر اسی جگہ رہے، سو تو اسے ہرگز نہ ستانا۔ اسرائیلی لڑکیوں میں کوئی فاحشہ نہ ہو اور نہ اسرائیلی لڑکوں میں کوئی لوطی ہو۔ تو کسی فاحشہ کو خرچی یا کتے کی اجرت کسی منت کے لیے خداوند اپنے خدا کے گھر میں نہ لانا، کیونکہ یہ دونوں خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہیں۔ تو اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا، خواہ وہ روپے کا ہو یا اناج کا سود یا کسی ایسی چیز کا سود ہو جو بیاج پر دی جایا کرتی ہے۔ تو پردیسی کو سود پر قرض دے تو دے، پر اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا، تاکہ خداوند تیرا خدا اس ملک میں جس پر تو قبضہ کرنے کو جا رہا ہے تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت دے۔ جب تو خداوند اپنے خدا کی خاطر منت مانے تو اس کے پورا کرنے میں دیر نہ کرنا، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا ضرور اس کو تجھ سے طلب کرے گا، تب تو گنہگار ٹھہرے گا۔ لیکن اگر تو منت نہ مانے تو تیرا کوئی گناہ نہیں، جو کچھ تیرے منہ سے نکلے اسے دھیان کر کے پورا کرنا، اور جیسی منت تو نے خداوند اپنے خدا کے لیے مانی ہو اس کے مطابق رضا کی قربانی جس کا وعدہ تیری زبان سے ہوا گزارنا۔ جب تو اپنے ہمسائے کے پاکستان میں جائے تو جتنے انگور چاہے پیٹ بھر کر کھانا، پر کچھ اپنے تن میں نہ رکھ لینا۔ جب تو اپنے ہمسائے کے پاکستان میں جائے تو جتنے انگور چاہے پیٹ بھر کر کھانا، پر کچھ اپنے برتن میں نہ رکھ لینا۔ جب تو اپنے ہمسائے کے کھڑے کھیت میں جائے تو اپنے ہاتھ سے بالیں توڑ سکتا ہے، پر اپنے ہمسائے کے کھڑے کھیت کو ہنسواں نہ لگانا۔ استثنا 24 باب۔ اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیاہ کرے اور
پیچھے اس میں کوئی ایسی بےہودہ بات پائے جس سے اس عورت کی طرف اس کی التفات نہ رہے تو وہ اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالے کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے، اور جب وہ اس کے گھر سے نکل جائے تو وہ دوسرے مرد کی ہو سکتی ہے، پر اگر دوسرا شوہر بھی اس سے خوش نہ رہے اور اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالے کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے، یا وہ دوسرا شوہر جس نے اس سے بیاہ کیا ہو مر جائے، تو اس کا پہلا شوہر جس نے اس سے نکال دیا تھا اس عورت کے ناپاک ہو جانے کے بعد پھر اس سے بیاہ نہ کرنے پائے، کیونکہ ایسا کام خداوند کے نزدیک مکروہ ہے۔ سو تو اس ملک کو جسے خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے گنہگار نہ بنانا۔ جب کسی نے کوئی نئی عورت بیاہی ہو تو وہ جنگ کے لیے نہ جائے اور نہ کوئی کام اس کے سپرد ہو، وہ سال بھر تک اپنے ہی گھر میں آزاد رہ کر اپنی بیاہی ہوئی بیوی کو خوش رکھے، کوئی شخص چکی کو یا اس کے اوپر کے پارٹ کو گرو نہ رکھے، کیونکہ یہ تو گویا آدمی کی جان کا گرو رکھنا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اسرائیلی بھائیوں میں سے کسی کو غلام بنائے یا بیچنے کی نیت سے چراتا ہوا پکڑا جائے تو وہ چور مار ڈالا جائے۔ یوں تو ایسی برائی اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ تو کوڑ کی بیماری کی طرف سے ہوشیار رہنا اور لاوی کاہنوں کی سب باتوں کو جو وہ تم کو بتائیں جان فشانی سے ماننا اور ان کے مطابق عمل کرنا، جیسا میں نے ان کو حکم کیا ہے ویسا ہی دھیان دے کر کرنا۔ تو یاد رکھنا کہ خداوند تیرے خدا نے جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو راستے میں مریم سے کیا کیا۔ جب تو اپنے بھائی کے کچھ قرض دے تو گروہ کی چیز لینے کو اس کے گھر میں نہ گھسنا، تو باہر ہی کھڑے رہنا، اور وہ شخص جسے تو قرض دے خود گروہ کی چیز باہر تیرے پاس لے آئے، اور اگر وہ شخص مسکین ہو تو اس کی گروہ کی چیز کو پاس رکھ کر سو نہ جانا، بلکہ جب آفتاب غروب ہونے لگے تو اس کی چیز اسے پھیر دینا، تاکہ وہ اپنا اوڑھنا اوڑھ کر سوئے اور تجھ کو دعا دے، اور یہ بات تیرے لیے خداوند تیرے خدا کے حضور راست بازی ٹھہرے گی۔ تو اپنے غریب اور محتاج خادم پر ظلم نہ کرنا، خواہ وہ تیرے بھائیوں میں سے ہو خواہ ان پردیسیوں میں سے جو تیرے ملک کے اندر تیری بستیوں میں رہتے ہوں۔ تو اسی دن اس سے پہلے کہ آفتاب غروب ہو اس کی مزدوری اسے دینا، کیونکہ وہ غریب ہے اور اس کا دل مزدوری میں لگا رہتا ہے، تا نہ ہو کہ وہ خداوند سے تیرے خلاف فریاد کرے اور یہ تیرے حق میں گناہ ٹھہرے۔ بیٹوں کے بدلے باپ مارے نہ جائیں، نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں، ہر ایک اپنے ہی گناہ کے سبب سے مارا جائے۔ تو پردیسی یا یتیم کے مقدمے کو نہ بگاڑنا اور نہ بیوہ کے کپڑے کے گرو رکھنا، بلکہ یاد رکھنا کہ تو مصر میں غلام تھا اور خداوند تیرے خدا نے تجھ کو وہاں سے چھڑایا، اسی لیے میں تجھ کو اس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ جب تو اپنے کھیت کی فصل کاٹے اور کوئی پولا کھیت میں پھول سے رہ جائے تو اس کے لینے کو واپس نہ جانا، وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے، تاکہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے۔ جب تو اپنے زیتون کے درخت کو جھاڑے تو اس کے بعد اس کی شاخوں کو دوبارہ نہ جھاڑنا، بلکہ وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے۔ جب تو اپنے پاکستان کے انگوروں کو جمع کرے تو اس کے بعد اس کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا، وہ پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے لیے رہے۔ اور یاد رکھنا کہ تو ملک مصر میں غلام تھا، اسی لیے میں تجھ کو اس کام کے کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ استثنا 25 باب۔ اگر لوگوں میں کسی طرح کا جھگڑا ہو اور وہ عدالت میں آئیں تاکہ قاضی ان کا انصاف کرے تو وہ صادق کو بے گناہ ٹھہرائے اور شریر پر فتویٰ دے، اور اگر وہ شریر پٹنے کے لائق نکلے تو قاضی اسے زمین پر لٹوا کر اپنی آنکھوں کے سامنے
اس کی شرارت کے مطابق اسے گن گن کر کوڑے لگوائے۔ وہ اسے 40 کوڑے لگائے، اس سے زیادہ نہ مارے، تا نہ ہو کہ اس سے زیادہ کوڑے لگانے سے تیرا بھائی تجھ کو حقیر معلوم دینے لگے۔ تو دائیں میں چلتے ہوئے بیل کا منہ نہ باندھنا۔ اگر کوئی بھائی مل کر ساتھ رہتے ہوں اور ایک ان میں سے بے اولاد مر جائے تو اس مرحوم کی بیوی کسی اجنبی سے بیاہ نہ کرے، بلکہ اس کے شوہر کا بھائی اس کے پاس جا کر اسے اپنی بیوی بنا لے، اور شوہر کے بھائی کا جو حق ہے وہ اس کے ساتھ ادا کرے، اور اس عورت کے جو پہلا بچہ ہو وہ اس آدمی کے مرحوم بھائی کے نام کا کہلائے، تاکہ اس کا نام اسرائیل میں سے مٹ نہ جائے۔ اور اگر وہ آدمی اپنی بھاوج سے بیاہ کرنا نہ چاہے تو اس کی بھاوج پھاٹک پر بزرگوں کے پاس جائے اور کہے میرا دیور اسرائیل میں اپنے بھائی کا نام بحال کرنے سے انکار کرتا ہے اور میرے ساتھ دیور کا حق ادا کرنا نہیں چاہتا، تب اس کے شہر کے بزرگ اس آدمی کو بلوا کر اسے سمجھائیں، اور اگر وہ اپنی بات پر قائم رہے اور کہے کہ مجھ کو اس سے بیاہ کرنا منظور نہیں، تو اس کی بھاوج بزرگوں کے سامنے اس کے پاس جا کر اس کے پاؤں سے جوتی اتارے اور اس کے منہ پر تھوک دے، اور یہ کہے کہ جو آدمی اپنے بھائی کا گھر آباد نہ کرے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ تب اسرائیلیوں میں اس کا نام یہ پڑ جائے گا کہ یہ اس شخص کا گھر ہے جس کی جوتی اتاری گئی تھی۔ جب دو شخص آپس میں لڑتے ہوں اور ایک کی بیوی پاس جا کر اپنے شوہر کو اس آدمی کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے جو اسے مارتا ہو اپنا ہاتھ بڑھائے اور اس کی شرمگاہ کو پکڑ لے، تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالنا اور ذرا ترس نہ کھانا۔ تو اپنے تھیلے میں طرح طرح کے چھوٹے اور بڑے باٹ نہ رکھنا۔ تو اپنے گھر میں طرح طرح کے چھوٹے اور بڑے پیمانے بھی نہ رکھنا۔ تیرا باٹ پورا اور ٹھیک اور تیرا پیمانہ بھی پورا اور ٹھیک ہو، تاکہ اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے تیری عمر دراز ہو، اس لیے کہ وہ سب جو ایسے ایسے فریب کے کام کرتے ہیں خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہیں۔ یاد رکھنا کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو راستے میں عملیکیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا، کیونکہ وہ راستے میں تیرے مقابل آئے اور گو تو تھکا ماندہ تھا، تو بھی انہوں نے ان کو جو کمزور اور سب سے پیچھے تھے مارا، اور ان کو خدا کا خوف نہ آیا۔ اس لیے جب خداوند تیرا خدا اس ملک میں سے جسے خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے، تیرے سب دشمنوں سے جو آس پاس ہیں تجھ کو راحت بخشے، تو تو عملیکیوں کے نام و نشان کو صفحہ روزگار سے مٹا دینا، تو اس بات کو نہ بھولنا۔ استثنا 26 باب۔ اور جب تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے پہنچے اور اس پر قبضہ کر کے اس میں بس جائے، تب جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کی زمین میں جو قسم قسم کی چیزیں تو لگائے، اس سب کے پہلے پھل کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر اس جگہ لے جانا جسے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے، اور ان دنوں کے کاہن کے پاس جا کر ان سے کہنا کہ آج کے دن میں خداوند تیرے خدا کے حضور اقرار کرتا ہوں کہ میں اس ملک میں جسے ہم کو دینے کی قسم خداوند نے ہمارے باپ دادا سے کھائی تھی آ گیا ہوں۔ تب کاہن تیرے ہاتھ سے اس ٹوکرے کو لے کر خداوند تیرے خدا کے مذبح کے آگے رکھے، پھر تو خداوند اپنے خدا کے حضور یوں کہنا کہ میرا باپ ایک آرامی تھا جو مرنے پر تھا، وہ مصر میں جا کر وہاں رہا اور اس کے لوگ تھوڑے سے تھے، اور وہیں وہ ایک بڑی اور زوراور اور کثیر التعداد قوم بن گیا۔ پھر مصریوں نے ہم سے برا سلوک کیا اور ہم کو دکھ دیا،
اور ہم سے سخت خدمت لی، اور ہم نے خداوند اپنے باپ دادا کے حضور خدا کے حضور فریاد کی، تو خداوند نے ہماری فریاد سنی اور ہماری مصیبت اور محنت اور مظلومی دیکھی، اور خداوند قوی ہاتھ اور بلند بازو سے بڑی ہیبت اور نشانوں اور معجزوں کے ساتھ ہم کو مصر سے نکال لایا، اور ہم کو اس جگہ لا کر اس نے یہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دیا ہے۔ سو اے خداوند، دیکھ جو زمین تو نے مجھ کو دی ہے اس کا پہلا پھل میں تیرے پاس لے آیا ہوں۔ پھر تو اسے خداوند اپنے خدا کے آگے رکھ دینا، اور خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرنا، اور تو اور لاوی اور جو مسافر تیرے درمیان رہتے ہوں سب کے سب مل کر ان سب نعمتوں کے لیے جن کو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اور تیرے گھرانے کو بخشا ہو خوشی کرنا۔ اور جب تو تیسرے سال جو دے یکی کا سال ہے اپنے سارے مال کی دے یکی نکال چکے، تو اسے لاوی اور مسافر اور یتیم اور بیوہ کو دینا، تاکہ وہ اسے تیری بستیوں میں کھائیں اور سیر ہوں۔ پھر تو خداوند اپنے خدا کے آگے یوں کہنا کہ میں نے تیرے احکام کے مطابق جو تو نے مجھے دیے مقدس چیزوں کو اپنے گھر سے نکالا، اور ان کو لاویوں اور مسافروں اور یتیموں اور بیواؤں کو دے بھی دیا، اور میں نے تیرے کسی حکم کو نہیں ٹالا اور نہ ان کو بھولا، اور میں نے اپنے ماتم کے وقت ان چیزوں میں سے کچھ نہیں کھایا، اور ناپاک حالت میں ان کو الگ نہیں کیا، اور نہ ان میں سے کچھ مردوں کے لیے دیا۔ میں نے خداوند اپنے خدا کی بات مانی ہے، اور جو کچھ تو نے حکم دیا اسی کے مطابق عمل کیا۔ آسمان پر سے جو تیرا مقدس مسکن ہے نظر کر، اور اپنی قوم اسرائیل کو اور اس ملک کو برکت دے جس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور جس کو تو نے اس قسم کے مطابق جو تو نے ہمارے باپ دادا سے کھائی ہم کو عطا کیا ہے۔ خداوند تیرا خدا آج تجھ کو ان آئین اور احکام کے ماننے کا حکم دیتا ہے، سو تو اپنے سارے دل اور ساری جان سے ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ تو نے آج کے دن اقرار کیا ہے کہ خداوند تیرا خدا ہے، اور تو اس کی راہوں پر چلے گا اور اس کے آئین اور فرمان اور احکام کو مانے گا اور اس کی بات سنے گا۔ اور خداوند نے بھی آج کے دن تجھ کو جیسا اس نے وعدہ کیا تھا اپنی خاص قوم قرار دیا ہے، تاکہ تو اس کے سب حکموں کو مانے، اور وہ سب قوموں سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے تعریف اور نام اور عزت میں تجھ کو ممتاز کرے، اور تو اس کے کہنے کے مطابق خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم بن جائے۔ استثنا 27 باب۔ پھر موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے ساتھ ہو کر لوگوں سے کہا کہ جتنے حکم آج کے دن میں تم کو دیتا ہوں ان سب کو ماننا، اور جس دن تم یردن پار ہو کر اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچو، تو بڑے بڑے پتھر کھڑے کر کے ان پر چونے کی استرکاری کرنا، اور پار ہو جانے کے بعد اس شریعت کی سب باتیں ان پر لکھنا، تاکہ اس وعدے کے مطابق جو خداوند تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھ سے کیا اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے، یعنی اس ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے تو پہنچ جائے۔ سو تم یردن کے پار ہو کر اس پتھر کو جن کی بابت میں تم کو آج کے دن حکم دیتا ہوں کوہ ایبال پر نصب کر کے اس پر چونے کی استرکاری کرنا، اور وہیں تم خداوند اپنے خدا کے لیے پتھروں کا ایک مذبح بنانا،
اور لوہے کا کوئی اوزار ان پر نہ لگانا، اور تم خداوند اپنے خدا کا مذبح بے تراشے پتھروں سے بنانا، اور اس پر خداوند اپنے خدا کے لیے سوختنی قربانیاں گزارنا، اور وہیں سلامتی کی قربانیاں چڑھانا اور ان کو کھانا، اور خداوند اپنے خدا کے حضور خوشی منانا، اور ان پتھروں پر اس شریعت کی سب باتیں صاف صاف لکھنا۔ پھر موسیٰ اور لاوی کاہنوں نے سب بنی اسرائیل سے کہا، اے اسرائیل، خاموش ہو جا اور سن، تو آج کے دن خداوند اپنے خدا کی قوم بن گیا ہے، سو تو خداوند اپنے خدا کی بات سننا اور ان کے سب آئین اور احکام پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں عمل کرنا۔ اور موسیٰ نے اسی دن لوگوں سے تاکید کر کے کہا کہ جب تم یردن پار ہو جاؤ تو کوہ گرزیم پر شمعون اور لاوی اور یہودا اور اشکار اور یوسف اور بینیمین کھڑے ہوں اور لوگوں کو برکت سنائیں، اور روبن اور جد اور آشر اور زبولون اور دان اور نفتالی کوہ ایبال پر کھڑے ہو کر لعنت سنائیں، اور لاوی بلند آواز سے سب اسرائیلی آدمیوں سے کہیں کہ لعنت اس آدمی پر جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے اس کو کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کرے۔ اور سب لوگ جواب دیں اور کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنے پڑوسی کی حد کے نشان کو ہٹائے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اندھے کو راستے سے گمراہ کرے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے مقدمے کو بگاڑے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنے باپ کی بیوی سے مباشرت کرے، کیونکہ وہ اپنے باپ کے دامن کو بے پردہ کرتا ہے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو کسی چوپائے کے ساتھ جمع کرے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنی بہن سے مباشرت کرے، خواہ وہ اس کے باپ کی بیٹی ہو خواہ ماں کی، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنی ساس سے مباشرت کرے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنے ہمسائے کو پوشیدگی میں مارے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو بے گناہ کو قتل کرنے کے لیے انعام لے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اس شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان پر قائم نہ رہے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ استثنا 28 باب۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا۔ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں کے بچے، یعنی گائے بھیڑ کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے۔ تیرا ٹوکرا اور تیری کھٹوتی دونوں مبارک ہوں گے، اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا۔ وہ تیرے مقابلے کو تو ایک ہی راستے سے آئیں گے، پر 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے۔ خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے وہ تجھ کو دیتا ہے تجھ کو برکت بخشے گا،
اگر تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے تو خداوند اپنی اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے کھائی تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر قائم رکھے گا، اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کے تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی، اور جس ملک کو تجھ کو دینے کی قسم خداوند نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی اس میں خداوند تیری اولاد کو اور تیرے چوپایوں کے بچوں کو اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھ کو برومند کرے گا۔ خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا کہ تیرے ملک میں وقت پر مینا برسائے، اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا، اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا، اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا، بشرط یہ کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے، اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے داہنے یا بائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی لعنتی ہوگا، تیرا ٹوکرا اور تیری کھٹوتی دونوں لعنتی ٹھہریں گے، تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائے بھیڑ کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے لعنتی ہوں گے، تو اندر آتے لعنتی ٹھہرے گا اور باہر جاتے بھی لعنتی ٹھہرے گا۔ خداوند ان سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے لعنت اور اضطراب اور پھٹکار کو تجھ پر نازل کرے گا، جب تک کہ تو ہلاک ہو کر جلد نیست و نابود نہ ہو جائے۔ یہ تیری ان بدعمالیوں کے سبب سے ہوگا جن کو کرنے کی وجہ سے تو مجھ کو چھوڑ دے گا۔ خداوند ایسا کرے گا کہ وبا تجھ سے لپٹی رہے گی جب تک کہ وہ تجھ کو اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا ہے فنا نہ کر دے۔ خداوند تجھ کو تپِ دق اور بخار اور سوزش اور شدید حرارت اور تلوار اور باد سموم اور گریوز سے مارے گا، اور یہ تیرے پیچھے پڑے رہیں گے جب تک کہ تو فنا نہ ہو جائے، اور آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا اور زمین جو تیرے نیچے ہے لوہے کی ہو جائے گی۔ خداوند مینا کے بدلے تیری زمین پر خاک اور دھول برسائے گا، یہ آسمان سے تجھ پر پڑتی ہی رہیں گی جب تک کہ تو ہلاک نہ ہو جائے۔ خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا، تو ان کے مقابلے کے لیے تو ایک ہی راستے سے جائے گا اور ان کے سامنے سے 7 راستوں سے ہو کر بھاگے گا، اور دنیا کی تمام سلطنتوں میں تو مارا مارا پھرے گا، اور تیری لاش ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوگی، اور کوئی ان کو ہنکا کر بھگانے کو بھی نہ ہوگا۔ خداوند تجھ کو مصر کے پھوڑوں اور بواسیر اور کھجلی اور خارش میں ایسا مبتلا کرے گا کہ تو کبھی اچھا بھی نہیں ہونے کا۔ خداوند تجھ کو جنون اور نابینائی اور دل کی گھبراہٹ میں بھی مبتلا کر دے گا، اور جیسے اندھا اندھیرے میں ٹٹولتا ہے ویسے ہی تو دوپہر دن کو ٹٹولتا پھرے گا، اور تو اپنے سب دھندوں میں ناکام رہے گا، اور تجھ پر ہمیشہ ظلم ہی ہوگا، اور تو لٹتا ہی رہے گا اور کوئی نہ ہوگا جو تجھ کو بچائے۔ عورت سے منگنی تو کرے گا لیکن دوسرا اس سے مباشرت کرے گا، تو گھر بنائے گا پر اس میں بسنے نہ پائے گا، تو تاکستان لگائے گا پر اس کا پھل استعمال نہ کرے گا، تیرا بیل تیری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جائے گا پر تو اس کا گوشت کھانے نہ پائے گا،
تیرا گدھا تجھ سے جبراً چھین لیا جائے گا اور تجھ کو پھر نہ ملے گا۔ تیری بھیڑیں تیرے دشمنوں کے ہاتھ لگیں گی اور کوئی نہ ہوگا جو تجھ کو بچائے۔ تیرے بیٹے اور بیٹیاں دوسری قوم کو دی جائیں گی اور تیری آنکھیں دیکھیں گی اور سارے دن ان کے لیے ترستے ترستے رہ جائیں گی اور تیرا کچھ بس نہیں چلے گا۔ تیری زمین کی پیداوار اور تیری ساری کمائی کو ایک ایسی قوم کھائے گی جس سے تو واقف نہیں، اور تو سدا مظلوم اور دبا ہی رہے گا، یہاں تک کہ ان باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر دیوانہ ہو جائے گا۔ خداوند تیرے گھٹنوں اور ٹانگوں میں ایسے برے پھوڑے پیدا کرے گا کہ ان سے تو پاؤں کے تلووں سے لے کر سر کی چاندی تک شفا نہ پا سکے گا۔ خداوند تجھ کو اور تیرے بادشاہ کو جسے تو نے اپنے اوپر مقرر کرے گا ایک ایسی قوم کے بیچ لے جائے گا جسے تو اور تیرے باپ دادا جانتے بھی نہیں، اور وہاں تو اور معبودوں کی جو محض لکڑی اور پتھر ہیں عبادت کرے گا، اور ان سب قوموں میں جہاں جہاں خداوند تجھ کو پہنچائے گا تو باعث حیرت اور ضرب المثل اور انگشت نما بنے گا۔ تو کھیت میں بہت سا بیج لے جائے گا لیکن تھوڑا سا جمع کرے گا کیونکہ ٹڈی اسے چاٹ لے گی۔ تو تاکستان لگائے گا اور ان پر محنت کرے گا لیکن نہ تو مے پینے اور نہ انگور جمع کرنے پائے گا کیونکہ ان کو کیڑے کھا جائیں گے۔ تیری سب حدود میں زیتون کے درخت لگے ہوں گے پر تو ان کا تیل نہیں لگانے پائے گا کیونکہ تیرے زیتون کے درختوں کا پھل جھڑ جایا کرے گا۔ تیرے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں گی پر وہ سب تیرے نہ رہیں گے کیونکہ وہ اسیر ہو کر چلے جائیں گے۔ تیرے سب درختوں اور تیری زمین کی پیداوار پر ٹڈیاں قبضہ کر لیں گی۔ پردیسی جو تیرے درمیان ہوگا وہ تجھ سے بڑھتا اور سرفراز ہوتا جائے گا، پر تو پست ہی پست ہوتا جائے گا۔ وہ تجھ کو قرض دے گا پر تو اسے قرض نہ دے سکے گا، وہ سر ہوگا اور تو دم ٹھہرے گا۔ اور چونکہ تو خداوند اپنے خدا کے ان حکموں اور آئین پر جن کو اس نے تجھ کو دیا ہے عمل کرنے کے لیے اس کی بات نہیں سنے گا، اس لیے یہ سب لعنتیں تجھ پر آئیں گی اور تیرے پیچھے پڑی رہیں گی اور تجھ کو لگیں گی جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے، اور وہ تجھ پر اور تیری اولاد پر سدا نشان اور اچنبے کے طور پر رہیں گی۔ اور چونکہ تو باوجود سب چیزوں کی فراوانی کے فرحت اور خوش دلی سے خداوند اپنے خدا کی عبادت نہیں کرے گا، اس لیے بھوکا اور پیاسا اور ننگا اور سب چیزوں کا محتاج ہو کر تو اپنے ان دشمنوں کی خدمت کرے گا جن کو خداوند تیرے برخلاف بھیجے گا، اور غنیم تیری گردن پر لوہے کا جوا رکھے رہے گا جب تک وہ تیرا ناس نہ کر دے۔ خداوند دور سے بلکہ زمین کے کنارے سے ایک قوم کو تجھ پر چڑھا لائے گا، جیسے عقاب ٹوٹ کر آتا ہے، اس قوم کی زبان کو تو نہیں سمجھے گا۔ اس قوم کے لوگ ترش روح ہوں گے جو نہ بڈھوں کا لحاظ کریں گے نہ جوانوں پر ترس کھائیں گے، اور وہ تیرے چوپایوں کے بچوں اور تیری زمین کی پیداوار کو کھاتے رہیں گے جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے، اور وہ تیرے لیے اناج یا مے یا تیل یا گائے بھیڑ کی بڑھتی یا تیری بھیڑ بکریوں کے بچے کچھ نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ تجھ کو فنا نہ کر دیں۔ اور وہ تیرے تمام ملک میں تیرا محاصرہ تیری ہی بستیوں میں کیے رہیں گے جب تک تیری اونچی اونچی فصلیں جن پر تیرا بھروسہ ہوگا گھر نہ جائیں۔ تیرا محاصرہ وہ تیرے ہی اس ملک کے سب بستیوں میں کریں گے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے۔ تب اس محاصرے کے موقع پر اور اس آڑے وقت میں تو اپنے دشمن سے تنگ آ کر اپنے ہی جسم کے پھل کو، یعنی اپنے ہی بیٹوں اور بیٹیوں کا گوشت جن کو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو عطا کیا ہوگا کھائے گا۔ وہ شخص جو تم پر ناز
پروردہ اور نازک بدن ہوگا، اس کی بھی اپنے بھائی اور اپنی ہم آغوش بیوی اور اپنے باقی ماندہ بچوں کی طرف بری نظر ہوگی، یہاں تک کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی اپنے ہی بچوں کے گوشت میں سے جن کو وہ خود کھائے گا کچھ نہیں دے گا، کیونکہ اس محاصرے کے موقع پر اور اس آڑے وقت میں جب تیرے دشمن تجھ کو تیری ہی سب بستیوں میں تنگ کر ماریں گے تو اس کے پاس اور کچھ باقی نہ رہے گا۔ وہ عورت بھی جو تمہارے درمیان ایسی ناز پروردہ اور نازک بدن ہوگی کہ نرمی و نزاکت کے سبب سے اپنے پاؤں کا تلوا بھی زمین سے لگانے کی جرأت نہ کرتی ہو، اس کی بھی اپنے پہلو کے شوہر اور اپنے ہی بیٹے اور بیٹی اور اپنے ہی نوزاد بچے کی طرف جو اس کی رانوں کے بیچ سے نکلا ہو، بلکہ اپنے سب لڑکے بالوں کی طرف جن کو وہ جنے گی بری نظر ہوگی، کیونکہ وہ تمام چیزوں کی قلت کے سبب سے ان ہی کو چھپ چھپ کر کھائے گی، جب اس محاصرے کے موقع پر اور اس آڑے وقت میں تیری دشمن تیری ہی بستیوں میں تجھ کو تنگ کر ماریں گے۔ اگر تو اس شریعت کو ان سب باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں احتیاط رکھ کر اس طرح عمل نہ کرے کہ تجھ کو خداوند اپنے خدا کے جلالی اور معیب نام کا خوف ہو، تو خداوند تجھ پر عجیب آفتیں نازل کرے گا اور تیری اولاد کی آفتوں کو بڑھا کر بڑی اور دیرپا آفتیں اور سخت اور دیرپا بیماریاں کر دے گا۔ اور مصر کے سب روگ جن سے تو ڈرتا تھا تجھ کو لگائے گا اور وہ تجھ کو لگے رہیں گے، اور ان سب بیماریوں اور آفتوں کو بھی جو اس شریعت کی کتاب میں مذکور نہیں ہیں خداوند تجھ کو لگائے گا جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے، اور چونکہ تو خداوند اپنے خدا کی بات نہیں سنے گا، اس لیے کہا تو تم کثرت میں آسمان کے تاروں کی مانند ہو، اور کہا شمار میں تھوڑے ہی سے رہ جاؤ گے۔ تب یہ ہوگا کہ جسے تمہارے ساتھ بھلائی کرنے اور تم کو بڑھانے سے خداوند خوشنود ہوا، ایسے ہی تم کو فنا کرانے اور ہلاک کر ڈالنے سے خداوند خوشنود ہوگا، اور تم اس ملک سے اکھاڑ دیے جاؤ گے جہاں تو اس پر قبضہ کرنے کو جا رہا ہے، اور خداوند تجھ کو زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام قوموں میں پراگندہ کرے گا۔ وہاں تو لکڑی اور پتھر کے اور معبودوں کی جن کو تو یا تیرے باپ دادا جانتے بھی نہیں پرستش کرے گا۔ ان قوموں کے بیچ تجھ کو چین نصیب نہ ہوگا اور نہ تیرے پاؤں کے تلوے کو آرام ملے گا، بلکہ خداوند تجھ کو وہاں دل لرزان اور آنکھوں کی دھندلاہٹ اور جی کی کڑہن دے گا، اور تیری جان دوبدے میں اٹکی رہے گی، اور تو رات دن ڈرتا رہے گا، اور تیری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا، اور تو اپنے دلی خوف کے اور ان نظاروں کے سبب سے جن کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، صبح کو کہے گا کہ اے کاش کہ شام ہوتی، اور شام کو کہے گا اے کاش کہ صبح ہوتی، اور خداوند تجھ کو کشتیوں میں چڑھا کر اس راستے سے مصر میں لوٹا لے جائے گا جس کی بابت میں نے تجھ سے کہا کہ تو اسے پھر کبھی نہ دیکھنا، اور وہاں تم اپنے دشمنوں کے غلام اور لونڈی ہونے کے لیے اپنے کو بیچو گے، پر کوئی خریدار نہ ہوگا۔ استثنا 29 باب۔ اسرائیلیوں کے ساتھ جس عہد کے باندھنے کا حکم خداوند نے موسیٰ کو موآب کے ملک میں دیا، اسی کی یہ باتیں ہیں۔ یہ اس عہد سے الگ ہیں جو اس نے ان کے ساتھ خورب میں باندھا تھا۔ سو موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کو بلوا کر ان سے کہا، تم نے سب کچھ جو خداوند نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ملک مصر میں فرعون اور اس کے سب خادموں اور اس کے سارے ملک میں کیا دیکھا ہے۔ امتحان کے وہ بڑے بڑے کام اور نشان اور بڑے بڑے کرشمے تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن خداوند نے تم کو آج تک نہ تو ایسا دل دیا جو سمجھے
اور نہ دیکھنے کی آنکھیں اور نہ سننے کے کان دیے، اور میں 40 برس بیابان میں تم کو لیے پھرا، اور نہ تمہارے تن کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں کی جوتی پرانی ہوئی، اور تم اسی لیے روٹی کھانے اور میں یا شراب پینے نہیں پائے، تاکہ تم جان لو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور جب تم اس جگہ آئے تو حسبون کا بادشاہ سیحون اور بسن کا بادشاہ اوج ہمارا مقابلہ کرنے کو نکلے، اور ہم نے ان کو مار کر ان کا ملک لے لیا، اور اسے روبنیوں کو اور جدیوں کو اور منسیوں کے آدھے قبیلے کو میراث کے طور پر دے دیا۔ پس تم اس عہد کی باتوں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، تاکہ جو کچھ تم کرو اس میں کامیاب ہو۔ آج کے دن تم اور تمہارے سردار، تمہارے قبیلے اور تمہارے بزرگ اور تمہارے منصبدار اور سب اسرائیلی مرد اور تمہارے بچے اور تمہاری بیویاں اور وہ پردیسی بھی جو تیری خیمہ گاہ میں رہتے ہیں، خواہ وہ تیرا لکڑہارا ہو خواہ سکا، سب کے سب خداوند اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہوں، تاکہ تو خداوند اپنے خدا کے عہد میں جسے وہ تیرے ساتھ آج باندھتا اور اس کی قسم میں جسے وہ آج تجھ سے کھاتا ہے شامل ہو، اور وہ تجھ کو آج کے دن اپنی قوم قرار دے، اور وہ تیرا خدا ہو جیسا اس نے تجھ سے کہا، جیسی اس نے تیرے باپ دادا ابراہم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھائی۔ اور میں اس عہد اور قسم میں فقط تم ہی کو نہیں، پر اس کو بھی جو آج کے دن خداوند ہمارے خدا کے حضور یہاں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور اس کو بھی جو آج کے دن یہاں ہمارے ساتھ نہیں، ان میں شامل کرتا ہوں۔ تم خود جانتے ہو کہ ملک مصر میں ہم کیسے رہے اور کیوں کر ان قوموں کے بیچ سے ہو کر آئے جن کے درمیان سے تم گزرے، اور تم نے خود ان کی مکروہ چیزیں اور لکڑی اور پتھر اور چاندی اور سونے کی مورتیں دیکھیں جو ان کے ہاں تھیں۔ سو ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی مرد یا عورت یا خاندان یا قبیلہ ایسا ہو جس کا دل آج کے دن خداوند ہمارے خدا سے برگشتہ ہو، اور وہ جا کر ان قوموں کے دیوتاؤں کی پرستش کریں، یا ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی ایسی جڑ ہو جو اندر عین اور ناگدو نہ پیدا کرے، اور ایسا آدمی لعنت کی یہ باتیں سن کر دل ہی دل میں اپنے کو مبارکباد دے اور کہے کہ خواہ میں کیسا ہی ہٹی ہو کر ترکے ساتھ خشک کو فنا کر ڈالوں تو بھی میرے لیے سلامتی ہوئے، پر خداوند اسے معاف نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت خداوند کا قہر اور اس کی غیرت اس آدمی پر براکنندہ ہوگی، اور سب لعنتیں جو اس کتاب میں لکھی ہیں اس پر پڑیں گی، اور خداوند اس کے نام کو صفحہ روزگار سے مٹا دے گا، اور خداوند اس عہد کو ان سب لعنتوں کے مطابق جو شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں اسے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے بری سزا کے لیے جدا کرے گا، اور آنے والی پشتوں میں تمہاری نسل کے لوگ جو تمہارے بعد پیدا ہوں گے، اور پردیسی بھی جو دور کے ملک سے آئیں گے، جب وہ اس ملک کی بلاؤں اور خداوند کی لگائی ہوئی بیماریوں کو دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ سارا ملک گویا گندک اور نمک بنا پڑا ہے اور ایسا جل گیا ہے کہ اس میں نہ تو کچھ بویا جاتا، نہ پیدا ہوتا، اور نہ کسی قسم کی گھاس اگتی ہے، اور وہ سدوم اور عمورہ اور ادما اور زبوئیم کی طرح اجڑ گیا، جن کو خداوند نے اپنے غضب اور قہر میں تباہ کر ڈالا۔ تب وہ بلکہ سب قومیں پوچھیں گی کہ خداوند نے اس ملک سے ایسا کیوں کیا، اور ایسے بڑے قہر کے بھڑکنے کا سبب کیا ہے؟ اس وقت لوگ جواب دیں گے کہ خداوند ان کے باپ دادا کے خدا نے جو عہد ان کے ساتھ ان کو ملک مصر سے نکالتے وقت باندھا تھا اسے ان لوگوں نے چھوڑ دیا، اور جا کر اور معبودوں کی عبادت اور پرستش کی،
جس سے وہ واقف نہ تھے اور جن کو خداوند نے ان کو دیا بھی نہ تھا۔ اسی لیے اس کتاب کی لکھی ہوئی سب لعنتوں کو اس ملک پر نازل کرنے کے لیے خداوند کا غضب اس پر بھڑکا، اور خداوند نے قہر اور غصہ اور بڑے غضب میں ان کو ان کے ملک سے اکھاڑ کر دوسرے ملک میں پھینکا، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے، پر جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ تک ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے ہیں، تاکہ ہم اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں۔ استثنا 30 باب۔ اور جب یہ سب باتیں یعنی برکت اور لعنت جن کو میں نے آج تیرے آگے رکھا ہے تجھ پر آئیں، اور تو ان قوموں کے بیچ جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو ہنکا کر پہنچا دیا ہو ان کو یاد کرے، اور تو اور تیری اولاد دونوں خداوند اپنے خدا کی طرف پھریں، اور ان کی بات ان سب احکام کے مطابق جو میں آج تم کو دیتا ہوں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مانے، تو خداوند تیرا خدا تیری اسیری کو پلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا، اور پھر کر تجھ کو سب قوموں میں سے جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو پراگندہ کیا ہو جمع کرے گا۔ اگر تیرے آوارہ گرد دنیا کے انتہائی حصوں میں بھی ہوں تو وہاں سے بھی خداوند تیرا خدا تجھ کو جمع کر کے لے آئے گا، اور خداوند تیرا خدا اسی ملک میں تجھ کو لائے گا جس پر تیرے باپ دادا نے قبضہ کیا تھا، اور تو اس کو اپنے قبضے میں لائے گا۔ پھر وہ تجھ سے بھلائی کرے گا اور تیرے باپ دادا سے زیادہ تجھ کو بڑھائے گا، اور خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور جیتا رہے۔ اور خداوند تیرا خدا یہ سب لعنتیں تیرے دشمنوں اور کینہ رکھنے والوں پر جنہوں نے تجھ کو ستایا نازل کرے گا، اور تو لوٹے گا اور خداوند کی بات سنے گا اور اس کے سب حکموں پر جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں عمل کرے گا، اور خداوند تیرا خدا تجھ کو تیرے کاروبار اور آس اولاد اور چوپایوں کے بچوں اور زمین کی پیداوار کے لحاظ سے تیری بھلائی کی خاطر تجھ کو برومند کرے گا، کیونکہ خداوند تیری ہی بھلائی کی خاطر پھر تجھ سے خوش ہوگا جیسے وہ تیرے باپ دادا سے خوش تھا، بشرط یہ کہ تو خداوند اپنے خدا کی بات کو سن کر اس کے احکام اور آئین کو مانے جو شریعت کی اس کتاب میں لکھے ہیں، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے، کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں، اور نہ وہ دور ہے۔ وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ تو کہے کہ آسمان پر کون ہماری خاطر چڑھے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اور نہ وہ سمندر پار ہے کہ تو کہے کہ سمندر پار کون ہماری خاطر جائے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، بلکہ وہ کلام تیرے بہت نزدیک ہے، وہ تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہے تاکہ تو اس پر عمل کرے۔ دیکھ میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے، کیونکہ میں آج کے دن تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانے، تاکہ تو جیتا رہے اور بڑھے، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں تجھ کو برکت بخشے جس پر قبضہ کرنے کے تو وہاں جا رہا ہے۔ پر اگر تیرا دل برگشتہ ہو جائے اور تو نہ سنے بلکہ گمراہ ہو کر اور معبودوں کی پرستش اور عبادت کرنے لگے، تو آج کے دن میں تم کو جتا دیتا ہوں کہ تم ضرور فنا ہو جاؤ گے، اور اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تو یردن پار جا رہا ہے تمہاری عمر دراز نہ ہوگی۔ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، پس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی،
تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لپٹا رہے، کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی ترازی ہے، تاکہ تو اس ملک میں بسا رہے جس کو تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تھی۔ استثنا 31 باب۔ اور موسیٰ نے جا کر یہ باتیں سب اسرائیلیوں کو سنائیں اور ان کو کہا کہ میں تو آج کے دن 120 برس کا ہوں، میں اب چل پھر نہیں سکتا، اور خداوند نے مجھ سے کہا ہے کہ تو اس یردن پار نہیں جائے گا، سو خداوند تیرا خدا ہی تیرے آگے آگے پار جائے گا، اور وہی ان قوموں کو تیرے آگے سے فنا کرے گا، اور تو ان کا وارث ہوگا، اور جیسا خداوند نے کہا ہے یشوع تیرے آگے آگے پار جائے گا، اور خداوند ان سے وہی کرے گا جو اس نے اموریوں کے بادشاہ سیخون اور اوج اور ان کے ملک سے کیا کہ ان کو فنا کر ڈالا، اور خداوند ان کو تم سے شکست دلائے گا، اور تم ان سے ان سب حکموں کے مطابق پیش آنا جو میں نے تم کو دیے ہیں۔ تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، مت ڈر اور نہ ان سے خوف کھا، کیونکہ خداوند تیرا خدا خود ہی تیرے ساتھ جاتا ہے، وہ تجھ سے دستبردار نہیں ہوگا اور نہ تجھ کو چھوڑے گا۔ پھر موسیٰ نے یشوع کو بلا کر سب اسرائیلیوں کے سامنے اس سے کہا کہ تو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کے ساتھ اس ملک میں جائے گا جس کو خداوند نے ان کے باپ دادا سے قسم کھا کر دینے کو کہا تھا، اور تو ان کو اس کا وارث بنائے گا، اور خداوند ہی تیرے آگے آگے چلے گا، وہ تیرے ساتھ رہے گا، وہ تجھ سے نہ دستبردار ہوگا نہ تجھے چھوڑے گا، سو تو خوف نہ کر اور نہ بے دل ہو۔ اور موسیٰ نے شریعت کو لکھ کر اسے کاہنوں کو جو بنی لاوی اور خداوند کے عہد کے صندوق کے اٹھانے والے تھے اور اسرائیل کے سب بزرگوں کے سپرد کیا۔ پھر موسیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ ہر 7 برس کے آخر میں چھٹکارے کے سال کے معین وقت پر عید خیام میں جب سب اسرائیلی خداوند تیرے خدا کے حضور اس جگہ آ کر حاضر ہوں جسے وہ خود چنے گا، تو اس شریعت کو پڑھ کر سب اسرائیلیوں کو سنانا۔ تو سب لوگوں کو یعنی مردوں اور عورتوں اور بچوں اور اپنی بستیوں کے مسافروں کو جمع کرنا تاکہ وہ سنیں اور سیکھیں اور خداوند تمہارے خدا کا خوف مانیں اور اس شریعت کی سب باتوں پر احتیاط رکھ کر عمل کریں، اور ان کے لڑکے جن کو کچھ معلوم نہیں وہ بھی سنیں، اور جب تک تم اس ملک میں جیتے رہو جس پر قبضہ کرنے کو تم یردن پار جاتے ہو، تب تک وہ برابر خداوند تمہارے خدا کا خوف ماننا سیکھیں۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ تیرے مرنے کے دن آ پہنچے، سو تو یشوع کو بلا لے اور تم دونوں خیمہ اجتماع میں حاضر ہو جاؤ تاکہ میں اسے ہدایت کروں۔ چنانچہ موسیٰ اور یشوع روانہ ہو کر خیمہ اجتماع میں حاضر ہوئے، اور خداوند ابر کے ستون میں ہو کر خیمے میں نمودار ہوا، اور ابر کا ستون خیمے کے دروازے پر ٹھہر گیا۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، دیکھ تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا، اور یہ لوگ اٹھ کر اس ملک کے اجنبی دیوتاؤں کی پیروی میں جن کے بیچ وہ جا کر رہیں گے زناکار ہو جائیں گے اور مجھ کو چھوڑ دیں گے، اور اس عہد کو جو میں نے ان کے ساتھ باندھا ہے توڑ ڈالیں گے۔ تب اس وقت میرا قہر ان پر بھڑکے گا اور میں ان کو چھوڑ دوں گا اور ان سے اپنا منہ چھپا لوں گا، اور وہ نگل لیے جائیں گے، اور بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ان پر آئیں گی۔ چنانچہ وہ اس دن کہیں گے، کیا ہم پر یہ بلائیں اسی سبب سے نہیں آئیں کہ ہمارا خدا ہمارے درمیان نہیں؟ اس وقت ان سب بدیوں کے سبب سے جو اور معبودوں کی طرف مائل ہو کر انہوں نے کی ہوں گی، میں ضرور اپنا منہ چھپا لوں گا۔ سو تم یہ گیت اپنے لیے لکھ لو، اور تو اسے بنی اسرائیل کو سکھانا اور ان کو حفظ کرا دینا، تاکہ یہ گیت بنی اسرائیل کے خلاف میرا گواہ رہے، اس لیے کہ جب میں ان کو اس ملک میں جس کی قسم میں نے ان کے باپ دادا سے کھائی
اور جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے پہنچا دوں گا، اور وہ خوب کھا کھا کر موٹے ہو جائیں گے۔ تب وہ اور معبودوں کی طرف پھر جائیں گے اور ان کی عبادت کریں گے اور مجھے حقیر جانیں گے اور میرے عہد کو توڑ ڈالیں گے۔ اور یوں ہوگا کہ جب بہت سی بلائیں اور مصیبتیں ان پر آئیں گی تو یہ گیت گواہ کی طرح ان پر شہادت دے گا، اس لیے کہ اسے ان کی اولاد کبھی نہیں بھولے گی، کیونکہ اس وقت بھی ان کو اس ملک میں پہنچانے سے بیشتر جس کی قسم میں نے کھائی ہے، میں ان کے خیال کو جس میں وہ ہیں جانتا ہوں۔ سو موسیٰ نے اسی دن اس گیت کو لکھ لیا اور اسے بنی اسرائیل کو سکھایا، اور اس نے نون کے بیٹے یشوع کو ہدایت کی اور کہا، مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو بنی اسرائیل کو اس ملک میں لے جائے گا جس کی قسم میں نے ان سے کھائی تھی، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ اور ایسا ہوا کہ جب موسیٰ اس شریعت کی باتوں کو ایک کتاب میں لکھ چکا اور وہ ختم ہو گئیں، تو موسیٰ نے لاویوں سے جو خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھایا کرتے تھے کہا کہ اس شریعت کی کتاب کو لے کر خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کے پاس رکھ دو، تاکہ وہ تیرے برخلاف گواہ رہے، کیونکہ میں تیری بغاوت اور گردن کشی کو جانتا ہوں۔ دیکھو ابھی تو میرے جیتے جی تم خداوند سے بغاوت کرتے رہے ہو، تو میرے مرنے کے بعد کتنا زیادہ نہ کرو گے۔ تم اپنے قبیلوں کے سب بزرگوں اور منصبداروں کو میرے پاس جمع کرو، تاکہ میں یہ باتیں ان کے کانوں میں ڈال دوں اور آسمان اور زمین کو ان کے برخلاف گواہ بناؤں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم اپنے کو بگاڑ لوگے اور اس طریق سے جس کا میں نے تم کو حکم دیا ہے پھر جاؤ گے۔ تب آخری ایام میں تم پر آفت ٹوٹے گی، کیونکہ تم اپنی کرنیوں سے خداوند کو غصہ دلانے کے لیے وہ کام کرو گے جو اس کی نظر میں برا ہے۔ سو موسیٰ نے اس گیت کی باتیں اسرائیل کی ساری جماعت کو آخر تک کہہ سنائیں۔ استثنا 32 باب۔ کان لگاؤ اے آسمانوں اور میں بولوں گا، اور زمین میرے منہ کی باتیں سنے۔ میری تعلیم مینا کی طرح برسے گی، میری تقریر شبنم کی مانند ٹپکے گی، جیسے نرم گھاس پر پھوار پڑتی ہو اور سبزی پر جھریاں، کیونکہ میں خداوند کے نام کا اشتہار دوں گا۔ تم میرے خدا کی تعظیم کرو، وہ وہی چٹان ہے، اس کی صنعت کامل ہے، کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں۔ وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرہ ہے، وہ منصف اور برحق ہے۔ یہ لوگ اس کے ساتھ بری طرح سے پیش آئے، یہ اس کے فرزند نہیں، یہ ان کا عیب ہے۔ یہ سب کھجرو اور ٹیڑھی نسل ہے۔ کیا تم اے بے وقوف اور کم عقل لوگو اس طرح خداوند کو بدلہ دو گے؟ کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے؟ اس ہی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا۔ قدیم ایام کو یاد کرو، نسل در نسل کے برسوں پر غور کرو۔ اپنے باپ سے پوچھو، وہ تم کو بتائے گا، بزرگوں سے سوال کرو، وہ تم سے بیان کریں گے۔ جب حق تعالیٰ نے قوموں کو میراث بانٹی اور بنی آدم کو جدا جدا کیا، تو اس نے قوموں کی سرحدیں بنی اسرائیل کے شمار کے مطابق ٹھہرائیں، کیونکہ خداوند کا حصہ اسی کے لوگ ہیں، یعقوب اس کی میراث کا قرہ ہے۔ وہ خداوند کو ویرانے اور سونے ہولناک بیابان میں ملا۔ خداوند اس کے چوگرد رہا، اس نے اس کی خبر لی اور اسے اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح رکھا، جیسے عقاب اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے، ویسے ہی اس نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا اور ان کو لے کر اپنے پروں پر اٹھا لیا۔ فقط خداوند ہی نے ان کی رہبری کی اور اس کے ساتھ کوئی اجنبی معبود نہ تھا۔ اس نے اسے زمین کی اونچی اونچی جگہوں پر سوار کرایا اور اس نے کھیت کی پیداوار کھائی۔ اس نے اسے چٹان میں سے شہد
اور سنگ خارا میں سے تیل چسایا، اور گایوں کا مکھن اور بھیڑ بکریوں کا دودھ اور بروں کی چربی اور بسنی نسل کے مینڈے اور بکرے اور خالص گیہوں کا آٹا بھی، اور تو انگور کے خالص رس کی میں پیا کرتا تھا۔ لیکن یسرون موٹا ہو کر لاتیں مارنے لگا، تو موٹا ہو کر لدھڑ ہو گیا ہے اور تجھ پر چربی چھا گئی ہے۔ تب اس نے خدا کو جس نے اسے بنایا چھوڑ دیا اور اپنی نجات کی چٹان کو حقارت کی۔ انہوں نے اجنبی معبودوں کے باعث اسے غیرت اور مکروہات سے اسے غصہ دلایا۔ انہوں نے جنات کے لیے جو خدا نہ تھے بلکہ ایسے دیوتاؤں کے لیے جن سے وہ واقف نہ تھے، یعنی نئے نئے دیوتاؤں کے لیے جو حال ہی میں ظاہر ہوئے تھے، جن سے ان کے باپ دادا کبھی ڈرے نہیں، قربانی کی۔ تو اس چٹان سے غافل ہو گیا جس نے تجھے پیدا کیا تھا، تو خدا کو بھول گیا جس نے تجھے خلق کیا۔ خداوند نے یہ دیکھ کر ان سے نفرت کی، کیونکہ اس کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اسے غصہ دلایا۔ تب اس نے کہا، میں اپنا منہ ان سے چھپا لوں گا اور دیکھوں گا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا، کیونکہ وہ گردن کش نسل اور بے وفا اولاد ہیں۔ انہوں نے اس چیز کے باعث جو خدا نہیں مجھے غیرت اور اپنی باطل باتوں سے مجھے غصہ دلایا، سو میں بھی ان کے ذریعے سے جو کوئی امت نہیں ان کو غیر اور ایک نادان قوم کے ذریعے سے ان کو غصہ دلاؤں گا، اس لیے کہ میرے غصے کے مارے آگ بھڑک اٹھی ہے جو پاتال کی تہ تک جلتی جائے گی اور زمین کو اس کی پیداوار سمیت بھسم کر دے گی اور پہاڑوں کی بنیادوں میں آگ لگا دے گی۔ میں ان پر آفتوں کا ڈھیر لگاؤں گا اور اپنے تیروں کو ان پر ختم کروں گا۔ وہ بھوک کے مارے گھل جائیں گے اور شدید حرارت اور سخت ہلاکت کا لقمہ ہو جائیں گے، اور میں ان پرندوں کے دانت اور زمین پر کے سرکنے والے کیڑوں کا زہر چھوڑ دوں گا۔ باہر وہ تلوار سے مریں گے اور کوٹریوں کے اندر خوف سے۔ جوان مرد اور کنواریاں، دودھ پیتے بچے اور پکے بال والے سب یوں ہی ہلاک ہوں گے۔ میں نے کہا، میں ان کو دور دور پراگندہ کر دوں گا اور ان کا تذکرہ نوح بشر میں سے مٹا ڈالوں گا، پر مجھے دشمن کی چھیڑ چھاڑ کا اندیشہ تھا کہ کہیں مخالف الٹا سمجھ کر یوں نہ کہنے لگے کہ ہمارے ہی ہاتھ بالا ہیں اور یہ سب خداوند سے نہیں ہوا۔ وہ ایک ایسی قوم ہے جو مصلحت سے خالی ہوں، ان میں کچھ سمجھ نہیں۔ کاش وہ عقل مند ہوتے کہ اس کو سمجھتے اور اپنی عاقبت پر غور کرتے، کیونکہ ایک آدمی 1000 کا پیچھا کرتا اور 2 آدمی 10,000 کو بھگا دیتے اگر ان کی چٹان ہی ان کو بیچ نہ دیتی اور خداوند ہی ان کو حوالے نہ کر دیتا، کیونکہ ان کی چٹان ایسی نہیں جیسی ہماری چٹان ہے، خواہ ہمارے دشمن ہی کیوں نہ منصف ہوں، کیونکہ ان کی طاق سدوم کی طاقوں میں سے اور امورا کے کھیتوں کی ہے۔ ان کے انگور ہلاہل کے بنے ہوئے ہیں اور ان کے گچھے کڑوے ہیں، ان کی میں اژدہوں کا بز اور کالے ناگوں کا زہر قاتل ہے۔ کیا یہ میرے خزانوں میں سربا مہر ہو کر بھرا نہیں پڑا ہے؟ اس وقت جب تک پاؤں پھسلیں تو انتقام لینا اور بدلہ دینا میرا کام ہوگا، کیونکہ ان کی آفت کا دن نزدیک ہے اور جو حادثے ان پر گزرنے والے ہیں وہ جلد آئیں گے، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں کا انصاف کرے گا اور اپنے بندوں پر ترس کھائے گا، جب وہ دیکھے گا کہ ان کی قوت جاتی رہی اور کوئی بھی نہ قیدی اور نہ آزاد باقی بچا، اور وہ کہے گا ان کے دیوتا کہاں ہیں، وہ چٹان کہاں جس پر ان کا بھروسہ تھا،
جو ان کے ذبیحوں کی چربی کھاتے اور ان کے تپاون کی مے پیتے تھے، وہی اٹھ کر تمہاری مدد کریں، وہی تمہاری پناہ ہو۔ سو اب تم دیکھ لو کہ میں ہی وہ ہوں اور میرے ساتھ کوئی دیوتا نہیں، میں ہی مار ڈالتا اور میں ہی جلاتا ہوں، میں ہی زخمی کرتا اور میں ہی چنگا کرتا ہوں، اور کوئی نہیں جو میرے ہاتھ سے چھڑائے، کیونکہ میں اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہوں کہ چونکہ میں ابدالآباد زندہ ہوں، اس لیے اگر میں اپنی جھلکتی تلوار کو تیز کروں اور عدالت کو اپنے ہاتھ میں لے لوں تو اپنے مخالفوں سے انتقام لوں گا اور اپنے کینہ رکھنے والوں کو بدلہ دوں گا۔ میں اپنے تیروں کو خون پلا پلا کر مست کروں گا اور میری تلوار گوشت کھائے گی۔ وہ خون مقتولوں اور اسیروں کا اور وہ گوشت دشمن کے سرداروں کے سر کا ہوگا۔ اے قوموں، اس کے لوگوں کے ساتھ خوشی مناؤ، کیونکہ وہ اپنے بدنوں کے خون کا انتقام لے گا، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے خون کا انتقام لے گا اور اپنے مخالفوں کو بدلہ دے گا اور اپنے ملک اور لوگوں کے لیے کفارہ دے گا۔ تب موسیٰ اور نون کے بیٹے ہوسی نے آ کر اس گیت کی سب باتیں لوگوں کو کہہ سنائیں، اور جب موسیٰ یہ سب باتیں سب اسرائیلیوں کو سنا چکا تو اس نے ان سے کہا کہ جو باتیں میں نے تم سے آج کے دن بیان کی ہیں ان سب سے تم دل لگانا اور اپنے لڑکوں کو حکم دینا کہ وہ احتیاط رکھ کر اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں، کیونکہ یہ تمہارے لیے کوئی بے سود بات نہیں بلکہ یہ تمہاری زندگانی ہے، اور اسی سے اس ملک میں جہاں تم یردن پار جا رہے ہو اس پر قبضہ کرو، تمہاری عمر دراز ہوگی۔ اور اسی دن خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو اس کوہ اباریم پر چڑھ کر نبو کی چوٹی کو جا جو یریحو کے مقابل ملک موآب میں ہے، اور کنعان کے ملک کو جسے میں میراث کے طور پر بنی اسرائیل کو دیتا ہوں دیکھ لے، اور اسی پہاڑ پر جہاں تو جائے وفات پا کر اپنے لوگوں میں شامل ہو، جیسے تیرا بھائی ہارون حور کے پہاڑ پر مرا اور اپنے لوگوں میں جا ملا، اس لیے کہ تم دونوں نے بنی اسرائیل کے درمیان دشت سین کے قادس میں مریبہ کے چشمے پر میرا گناہ کیا، کیونکہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان میری تقدیس نہ کی۔ سو تو اس ملک کو اپنے آگے دیکھ لے گا، لیکن تو وہاں اس ملک میں جو میں بنی اسرائیل کو دیتا ہوں جانے نہ پائے گا۔ استثنا 33 باب۔ اور مرد خدا موسیٰ نے جو دعائی خیر دے کر اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو برکت دی وہ یہ ہے، اور اس نے کہا خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں قدوسیوں میں سے آیا، اس کے دانے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی، وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے۔